دوستو، 6 جون کو جو سندھ کے عوام نے بحریہ ٹاؤن کے خلاف اپنے غم و غصے کا مظاہرہ کیا، جس قسم کا احتجاج اور مظاہرہ کیا وہ واقعی میں بہت ہی قابل تقلید بھی ہے اور قابل تحسین بھی ہے۔ ایسا بڑا مظاہرہ کئی دہائیوں کے بعد ہمیں سندھ میں ملا، جس میں تمام آبادیوں کے لوگ شامل تھے، آبادی کے تمام لوگ شامل تھے۔ اس میں سندھی بولنے والے تو بڑی تعداد میں تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اردو بولنے والے، ٹریڈ یونین والے، پنجابی جو یہاں پہ لوگ ہیں ٹریڈ یونینز میں اور مختلف تنظیموں میں، این جی اوز میں، اور جناب پختون بھی، وہ سارے لوگ جو ہیں وہ اس تحریک میں شامل تھے۔ یہ ایک طریقے سے ہمارے وفاق کے لیے اور خاص طور سے پنڈی کے لیے تشویش کا باعث بنا۔ وہ یہ سوچتے تھے کہ اب سندھ ٹوٹ چکا ہے، 40-50 سال تک کے ہم نے ایم کیو ایم کی پرورش کی، اور اس کے بعد وہ سمجھ چکے تھے کہ اب یہ ڈیوائیڈ ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے پیپلز پارٹی بھی، زرداری صاحب بھی یہ سمجھتے رہے کہ سندھ میں اب اتنی سکت نہیں ہے سندھی آبادی میں کہ وہ کسی طریقے سے مزاحمت کے لیے کھڑی ہو سکے، اور اسی لیے انہوں نے یہاں کی زمینوں کو بیچنا شروع کر دیا، اور ایک ایسے شخص کو لے کر آئے ہیں ریاض ملک نام کے، جس کے پاس بے انتہا دولت ہے۔ وہ فوجیوں کو خرید لیتا ہے، وہ ججوں کو خرید لیتا ہے۔ کون سا ایسا جج ہے سپریم کورٹ کا اور ہائی کورٹ کا جو اپنی نیک نامی تو دکھاتا ہے کہ بہت انصاف کے، لیکن کوئی ایک بھی جج بتا دے ریاض ملک سے پلاٹ نہ لیے ہوں بلکہ تیار شدہ مکانات نہ لیے ہوں۔ تمام بحریہ ٹاؤن جتنے پاکستان میں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ عدلیہ کے حاضر سروس بھی ججز کے مکانات ہیں۔ جنرلز بھی انہوں نے خریدے۔ جنرل تو چلا رہے، ریٹائر ہوتے ہیں، اس کے پاس نوکری مل جاتی، حتیٰ کہ وہ سیکیورٹی کی نوکری بھی کرتے۔ اتنے لالچی جنرل دنیا میں کہیں نہیں نظر آئیں گے آپ کو، جو پاکستان میں، جو ٹکڑے ٹکڑے کے لیے بھاگتے ہیں اور جو پوری دولتیں لے کے جزیرے بھی بناتے ہیں، پاپا جونز بھی بناتے ہیں، کیا کیا نہیں کرتے، لیکن کرپٹ جو ہے وہ پبلک ہے یہاں کی۔ تو یہ جو اب انہوں نے دیکھا یہ رد عمل سندھ کے عوام کا، تو ان کو گھبراہٹ طاری ہو گئی کہ 50 سال کی محنت، 40 سال کی محنت سب ضائع گئی۔ یہ کیسے لوگ ہیں جو ایک دم سے ابھر کے آئے اور جو اپنی دھرتی کو کسی کو بیچنے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی دوسرے شخص کو جس کا اس صوبے سے تعلق نہیں ہے اس کو کیسے بیچ رہے۔ یہاں پہ غریبوں کو بے گھر کر کے، ان کے گھروں کو اکھاڑ کے، ان کے گوٹھوں کو اکھاڑ کے کس طریقے سے قبضے ہو رہے ہیں، کیونکہ صوبائی حکومت تو پوری طریقے سے پیچھے کھڑی ہوئی تھی نا، اس کا تو حصہ تھا، لیکن تحریک انصاف کے لوگ جو اس سے پیسے لیتے ہیں، ان کو فوج نے جتوایا تھا پچھلے الیکشنز میں۔ دھیلے کا کام نہیں کریں گے لیکن گھومیں گے، اور وہ بندہ جو قائد حزب اختلاف بنا ہوا ہے، وہ خود رینجرز کی گود میں پلا بڑا ہے، اس کے کرتوت تھی بچپن سے یہ رہے، تو وہ جو ہے اب خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ سندھ کی زمینوں کی بکری ہو رہی، خاموش بیٹھا ہے۔ جی ڈی اے والے، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس، اس میں وہ تمام جاگیردار اور زمیندار بیٹھے ہوئے جو سندھ کے اس پہ تقسیم پہ سب سے زیادہ پیش رہے ہیں۔ وہ چاہے وہ ان کے تو کچے کے ڈاکو چلتے ہیں، یہ ان کے سردار ہیں۔ انہوں نے سندھ کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے ڈاکوؤں کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب سے 6 جون کا واقعہ ہوا ہے، اس کے بعد سے یہ ایم کیو ایم والے پریس کانفرنسوں میں آ کے، کیمرے کے سامنے آ کے جو گفتگو کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم تشدد برداشت نہیں کر سکتے، تخریب کاری نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ان سب کو ایک بات بہت خطرناک نظر آ رہی ہے کہ سندھ کے عوام ایک ہو گئے، ایک ہو کے نکلے۔ ابھی تو صرف 70-80 ہزار لوگ نکلے تھے باہر، لیکن انہیں نہیں پتا کہ اب آگے کیا ہوگا۔ اس سے خطرناک صورتحال آئے گی، کیونکہ یہ ایک مظاہرے کے بعد عموماً یہی تاثر ہوتا ہے کہ اب ٹھیک ہے، اب بیٹھ گئے، اب ہو گیا، اب کچھ نہیں، باہر نکلیں گے۔ لیکن شکریہ سندھ گورنمنٹ کا، ریاض ملک کا اور جی ایچ کیو والوں کا کہ انہوں نے ان لوگوں پہ مقدمات بنا دیے ان کی لیڈرشپ کے خلاف۔ خالق جو ہے، قادر مکسی ہیں، جلال شاہ ہیں، ریاض چانڈے اور دوسرے جتنے بھی ہیں، میں ان سب کے نام نہیں یاد ہے، جتنے نام یاد ہے وہ بتا رہا ہوں، ان پہ مقدمات بنا دی۔ تقریباً 150 لوگ اس وقت تھانوں میں بند ہیں،
اور عدالتوں نے ریمانڈ دیا. ان عدالتوں کی تو ایسی کی تیسی یہ کبھی کسی درست آدمی کو پکڑ کے اندر نہیں کرتے، کیونکہ یہ جو مجسٹریٹ جنہوں نے اندر کیے یہ تو ٹکے ٹکے میں بکتے نا. ریاض ملک کے تو یعنی غلاموں کے غلام ہیں، یہ چاکر جسے کہتے ہیں، یہ وہ ہیں، انہوں نے دیے. اب اس میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں. اب آپ دیکھیے کیسی بزدلی ہے، یہ کیسا بزدل جی ایچ کیو ہے، یہ کیسی بزدل حکومت ہے کہ عورتوں بچوں کو بند کر رہا ہے. بھائی وہ تو وہاں گئے تھے کہ ان کی زمین کا مسئلہ ہے، تم بغیرتوں کو پتہ ہی نہیں زمین کتنی اہم ہوتی ہے، تو وہ ان لوگوں نے وہاں جا کے مظاہرہ کیا، آپ نے بند کر دیا. لیکن انہیں نہیں پتا کہ اب آئندہ کیا ہونے والا ہے. آئندہ یہ زمین پہ قبضہ اور یہ پانی کا ایشو، یہ دو ایسے ایشو ہیں کہ اس کے اوپر سندھ کے عوام کبھی نہیں بخشیں گے. ابھی تم ان لوگوں کے وارنٹ نکال رہے ہو، اب تحریک زیادہ بڑھے گی. اور جب یہ پانی کا ایشو جس کو کہ انہوں نے گڈو سے آگے پانی نہیں آنے دے رہے ہیں اور مختلف بہانے کر رہے ہیں، ان کو پتہ چل جائے گا. اب سندھی عوام نہیں یہ سنتے رہیں گے مراد علی شاہ کی پریس کانفرنس ہے کہ ہمارا یہ نکال دیا اور نکال دیا. اگر تم پانی بند کرو گے تو یہاں سے آئل ٹینکرز بھی بند ہوں گے، گیس کی لائن بھی بند ہوگی. یہ ایسے میں کوئی بات نہیں کر رہا، لیکن یہ فیکٹ ہے کہ یہ ہوگا. پھر تمہیں ایم آر ڈی کی تحریک کے وہ زمانے یاد آئیں گے. اس میں تو پھر بھی چونکہ وہ پنجاب ساتھ نہیں دے رہا تھا اس لیے تحریک ذرا بیٹھ گئی تھی، لیکن اب نہیں بیٹھے گی. اب چونکہ پنجاب کی جو سیاسی جماعتیں یعنی جو عوامی سیاسی جماعتیں، انہوں نے بھی اس دھرنے میں حصہ لیا، جیسے پاکستان ورکرز پارٹی ہے، عوامی ورکرز پارٹی ہے، عوامی انجمن ہے، جو اس ٹائپ کے بہت ساری پارٹیاں، مزدور کسان پارٹی، ان سب کے جو پنجاب میں بنی ہیں جماعتیں، وہ سب بھی ان دھرنوں میں آئے تھے. ان کے ہیں ٹھیک ہے، سندھ کے اندر لوگ ان کے کام کرتے، وہ سب بھی اس تحریک میں شامل ہوئے تھے. تو یہ اس طریقے سے اب تنہا نہیں رہے گا. اب تو وہ انہیں تب پتہ چلے گا جب یہ تحریک کا وہ مرحلہ بھی شاید شروع ہو جائے جس میں جیل بھرو تحریک ہوگی. کیونکہ ہمارے قائدین نے جو پاکستان بنانے والے تھے یا جنہوں نے سندھ بنانے کی کوشش کی تھی، تحریک چلائی تھی سندھ کو علیحدہ کرنے کی، انہوں نے بھی جیل بھرو تحریک کی تھی. اس کے بعد پھر انہیں پتہ چلے گا کہ ان کا کیا کس بھاؤ کے ہیں یہ. تو اس لیے ہم یہی ایک اپیل ہے کہ یہ خواتین اور بچوں کو فوراً رہا کیا جائے اور کوئی طریقہ نکال کے اس بحریہ ٹاؤن کو یہاں سے لپیٹ کے پنجاب لے جائے. سندھ کی جان چھوڑے، جو اپنے آپ کو بیچتے ہیں ان کو جا کے ان کی زمینوں پہ قبضہ کرے، سندھ میں نہ کرے. اور ڈی ایچ اے سمجھتا ہے کہ وہ اس میں بچا رہے گا، تو ڈی ایچ اے سوچ لے کہ ڈی ایچ اے کا اب نمبر ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی ہر جگہ قبضہ کرتا رہے. اب سندھی عوام جاگ گئے ہیں، سندھ کی تمام زبانیں بولنے والے افراد ساتھ ہیں. اب یہ مقابلہ چلتا رہے گا.